RSS والے یا پھر اس کے اور تنظیمیں ہیں جو اپنے لڑکوں کو کیا کر رکھا ہے، اب مسلم لڑکیوں کو یہ لڑکے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں، موبائل دیتے ہیں، ٹیب دیتے ہیں اور جو ہے اسکوٹی دیتے ہیں، کیا کیا اس کو جو آفر کرتے ہیں، لڑکیاں اس کی جو آفر میں اور اسے محبت کا وعدہ کرتے ہیں، اسے عشق کا وعدہ کرتے ہیں اور اس سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور خوب جو ہے لڑکی کو جو ہے رجھاتے ہیں، خوب اس کو آمادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہو رہا ہے سماج، اور یہ لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد یہ لڑکی اس کے پاس ہمیشہ رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکے جو شادی کرتے ہیں کچھ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے سماج سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں بیان کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جب ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ لڑکیاں اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی بیٹیاں، آدم کی بیٹیاں، حوا کی بیٹیاں، آخر ایسا قدم کیوں اٹھا رہی ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے غیر گھر میں کیوں جا رہی ہیں؟ اسلام جو سب سے پاکیزہ مذہب تھا، امن کا مذہب تھا، شانتی کا مذہب تھا، پیار کا مذہب تھا، جہاں اس کو جو ہے آرام سکون ملا تھا، اس کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو کیوں قبول کر رہی ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شوق بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، فخر کہتے ہیں کہ ہم لا الہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ بہت ہی جگرگو ہے، ہمارا معاملہ افسوسناک ہے، ہمارا معاملہ خیبناک ہے، ہمارا معاملہ وحشتناک ہے، ہمارا معاملہ دردناک ہے۔ ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول نہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں دین سے بیزار ہیں، ہماری مائیں بہنیں دین سے دور ہیں، وہ نہیں جانتی ہیں کہ جنت کیا ہے، وہ نہیں جانتی ہیں جہنم کیا ہے، وہ نہیں جانتی ہیں اللہ رب العالمین کیا ہے، وہ نہیں جانتی توحید کیا ہے، وہ نہیں جانتی ایمان کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں، یہ صرف ہماری لڑکیاں ہی نہیں لیکن شادی شدہ لڑکیاں بھی، شادی شدہ عورتیں بھی ایسا کر رہی ہیں کیونکہ دین کا علم نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں جو اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اللہ نے ہمارے یہاں یہ امانت تھی، اللہ کا تحفہ تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ اس تحفے کی حفاظت کرتے، امانت کی قدر کرتے، اپنی لڑکی کو اچھی تعلیم دیتے، دینی تعلیم میں دینی شعور سکھاتے تاکہ لڑکیاں بھگتی نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں بھگنے کی وجہ ہے کہ ہم نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیا ہے، دینی فہم نہیں سکھایا ہے، قرآن تعلیم نہیں دیا ہے، انہیں نہیں بتایا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کفر کیا چیز ہے، ایمان کفر میں کیا فرق ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے بتایا نہیں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ان میں کیا فرق بتایا نہیں ہے۔ جیسا ہو رہا ہے نہیں بتایا ہے کہ کفر کا انجام کیا ہے، شرک کا انجام کیا ہے، الحاد کا انجام کیا ہے، بتایا نہیں ہے، جیسا ہو رہا ہے۔ میں مثل اسی کے تعلق سے میں نے آج قرآن پڑھی، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اس میں اللہ فرماتا ہے میں یتد من دینہ ویمت وهو کافر، اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جاتا ہے، تم میں جو کوئی دین سے پھرتا ہے اور اسی میں موت آتی ہے، دین کو قبول کیا تھا، اسلام کو قبول کیا تھا، قبول کرنے کے بعد دین سے پھر گیا، اس یاد موت اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ اب وہ اللہ فرماتا ہے اولئک اعمالهم، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو نیک اس نے کی تھی برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی تھی، ایمان کی توفیق دی تھی، مسلمان ہوا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر میں لوٹ گیا، مرتد ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ آدمی ہمیشہ گرے گھاٹے میں رہے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں کلدہ بنے گا۔ اے میری اسلام کی صاحبزادیوں، اے
اپنے بچیوں کے والدین گارجین میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی لڑکیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری قوم کی لڑکیاں، ہمارے سماج لڑکیاں جو ہمارے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں، اس کی سبب ہم ہیں، یہ وجہ ہم ہیں، ہم نے انہیں بتایا نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ جو بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، سب سے قیمتی سے دنیا میں کوئی تو ایمان ہے، سب سے قیمتی سے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ جس پہ ایمان نہیں ہے اس کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے بچے کا ایمان بتایا جائے کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، قرآن حدیث پر ایمان لایا جائے، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ قیامت تو آتی رہے گی، قیامت کے بعد اچھے برے کا فیصلہ ہوگا، اعمال اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا، اعمال برے ہوں گے، انجام برا ہوگا، جو مقدس ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کو ایمان کی تعلیم دی جائے، جو کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نہیں فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغ انامہما ہکذا فسمى اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، کسی میں 3 بیٹی ہو، کسی میں 1 بیٹی کا ہے، جس کو 2 یا 3 بیٹیاں دی ہو اور اس کی تربیت کی ہو، اچھی تربیت کی ہو، دینی شعور سے اس کو آگاہ کیا ہو، دینی تعلیم سے مرستہ کیا ہو، دینی تعلیم دیا ہو، بتایا ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، آپ دین کا حق کیا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، یہ تعلیم سے مزین کیا ہو، اور اللہ فرماتے ہیں اب پھر جو ہے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور اس کو اچھی شادی کر دیا ہو، نہیں پاتے ہیں قیامت کے دن وہ اور میں ایسے آؤں گا جس کو نے 2 بیٹیاں دی، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، قیامت دن وہ اور میں ایسے آؤں گا، اور میں اپنی انگلی کو ملاتے ہیں، جس سے 2 انگلی آپ ساتھ ملی ہوئی ہے، ویسے میں اور وہ ساتھ میں آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں نبی کہاں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، مطلب یہ ہے جس کو میں نے 2 یا 3 بیٹیاں دی ہو، دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہو، اس کو تہذیب سکھایا ہو، ادب سکھایا ہو، قیامت کے بعد جنت میں جائے گا اور نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سماج مسلم معاشرے کے اندر ارتداد عام ہو رہا ہے، اس میں لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمیں دینی ماحول نہیں ہے، ہم بچیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، چلنے پھرنے لائق ہوتی ہیں، مجھے کنوینٹ بھیج دیتے ہیں، اسکول بھیج دیتے ہیں، اسکول میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا اسکول کے اندر حدیث تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟